الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ نور ایمان میں آج آپ تخیلی کی نئی مسجد بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ عرس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اس مسجد کی تعمیر میں جن لوگوں نے حصہ لیا رب کائنات انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجلس سعید کا آغاز باضابطہ کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کے تلاوت سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بلا شبہ ناظرین، اس طرح کی محافل میں ہر طرف نوری فضا ہوتی ہے، گویا سبھی نور میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ سرکار کی محفل میں نور ملتا ہے، سرکار کی محفل میں سرور ملتا ہے، اور سرکار کی محفل سجانے سے خود رب غفور ملتا ہے. تاروں نے ضیا پائی سرکار کی محفل میں، ہر غم کی دوا پائی سرکار کی محفل میں، اور ہر دل نے سکون پایا، ہر جاں کو ملی راحت، ہوئی ہے مسیحائی محبوب کی محفل میں. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی سنت نبی بو جہل گیا آقا سے، اس نے یہ کہا گئے ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سنت نبی بو جہل گیا آقا سے، اس نے یہ کہا گئے ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام
پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے اتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. Naat Kinoulia, c'est en réalité pour faire éloge Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous cause éloge Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une petite chose qui dit hier ou bien avant-hier. Ou bien sa conception qui parfois dit mon fin ena naat une sortie depuis dans l'Inde ou bien une sortie depuis dans Pakistan. Alors en réalité, il y a une fausse conception. Naat, ban sahabe kiram, ban la type liya naat pour faire éloge Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ban personnes qui n'habitaient récite naat devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous gagnons un sahabi là-dedans. Alors sahabi là comparé avec ban les autres sahabe kiram qui tiennent. Il n'a pas dit un kiken, comment nous dire, brave, solide, physiquement solide, bien faux. Et dans plusieurs ban sahabe kiram, c'est qui te distingue, c'est très souvent quand il arrive là pour participer dans ban champ de bataille. Alors, une fois qu'il Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait l'appel vis-à-vis ban là, fait l'appel avec ban là, alors ban là n'a pas donné le temps. C'est qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il donne l'ordre pour faire alors ban là tu peux faire. Mais comme ça même parmi ban sahabe kiram tena sayyiduna Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala an. Alors lui physiquement il n'a pas si ça solide qui lui peut participer dans ban la guerre ou bien facilement il peut la guerre avec un kiken. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam de différents ban l'occasion. Parfois il arrivait ban Quraysh kuffar ban la India ban parole qui ça il blesse Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien parfois ban la il arrivait faire ban quelque chose qui ne fait du tout islam. Alors dans ban moment pareil Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam l'isipédie avec Sayyiduna Hassan alors récite tout ban poème répond ce qui ça ban du monde la peut dire. Ce qui veut dire Naat, il n'a pas une petite chose qui dit commence hier avant-hier dans l'époque ban sahabe kiram, ban la type lianat, ban la type faire éloge Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'Inde, dans Pakistan, définitivement, nous finirons ban natran peut-être nous nous plus habitués avec ban là, mais même dans ban pays arabe,
On vous trouve là-bas aussi fin ena ban ulama, fin ena ban qari, alors ban là une récite ban poème, ban là une récite ban nat, tout simplement ban là une récite li en arabe. Alors alhamdulillah, quand nous récite nat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est une façon, un moyen qui nous peut faire éloge Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous dit à nous faire éloge Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui-même lui peut dire dans le Coran wa rafa'na laka dhikrak, au mon mahboub nous ostu dhikr, nous fin ostu mention. Alors encore une fois nous rappelons nous un autre frère, nous frère Ishfaq Sadoula pour lui dire un nat devant. قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پہ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پہ یوں ہی کس دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں ہی کس دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے محبوب یگانہ ہے. ناظرین اس وقت آپ تریولو کی مسجد بلال میں منعقدہ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. تقریب سعید میں مولانا شمشاد دامت برکاتہ عالیہ نے امام غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجلس کا ذکر کیا جس میں ایک جلیل القدر شخصیت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت رہی. سماعت کیجیے یہ دلچسپ واقعہ. ہمارے غوث اعظم ایسے بزرگ ہیں جو ہمہ جہت کمال و خوبی کے حامل ہیں. آپ کا ظاہری علوم، باطنی علوم، طریقت، حقیقت، معرفت، تمام چیزوں پر آپ کمال کے جو انتہا ہوتی ہے وہاں تک آپ فائز تھے. ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے دور میں جب جب وہ تشریف لائے بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی. پھر ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ان کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے رہے. اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اور اس امت کے علماء کے بارے میں
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس امت کے علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو ہر دور میں جو بڑے بڑے ہمارے علماء کرام ہیں، اپنے منصب کا اور اللہ کی دی ہوئی علم و قدرت کا انہوں نے اچھا استعمال کیا اور عوام کی رہنمائی میں اپنا رول ادا کیا۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے، آپ بیک وقت طریقت اور معرفت اور علم ظاہر کے جامع ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ امام ابن جوزی جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، بغداد میں ہوتے ہیں، غوث پاک کا زمانہ ہے۔ امام ابن جوزی کے ایک شاگرد جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں وعظ و نصیحت سننے کے لیے آتے تھے، ایک دن پوچھ بیٹھے کہ کیا جاتے ہو؟ مطلب یہ امام ابن جوزی جو ہے علوم ظاہر کے ماہر تھے، اور حضور غوث اعظم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ طریقت کے بارے میں بتاتے ہیں، فقیری اور صوفیہ کا جو آپ کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تم حدیث بھی پڑھتے ہو اور وہاں بھی جاتے ہو۔ ایک تھوڑا سا ان کو کم آنکتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا جاتے ہو؟ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ حضور میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ بھی ایک دن تشریف لے کر چلیں۔ کرے اب اتنے بڑے امام ہیں حدیث کے، تو ان کو جب یہ بات کہی گئی کہ آپ بھی تشریف لے چلیں، تو ان کو اپنی تھوڑی بے عزتی محسوس ہوئی کہ ہم خود اپنی جگہ اتنے بڑے علم والے ہیں، حدیث کے امام ہیں، اور ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ پھر بھی ان کے شاگرد نے کہا کہ حضور میرا تو مشورہ ہے کہ آپ ایک بار ضرور جائیں۔ چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں یہ گئے۔ اس محفل میں ایک قاری نے ایک آیت کریمہ پڑھی قرآن کی۔ اس آیت کریمہ پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانا شروع کیا، اس کی تفسیر آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ تو پہلی تفسیر اس آیت کی آپ نے بیان کی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے امام ہیں، آپ نے سماعت کیا، پسند بھی آئی۔ دوسری تفسیر آپ نے بیان کی، اسے بھی سماعت کیا۔ تیسری تفسیر اس آیت کریمہ کی حضور غوث اعظم نے بیان فرمایا، اس کو بھی آپ نے تحمل سے سنا۔ 11 تفاسیر آپ نے اس آیت کریمہ پر بیان فرما دی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ان 11 تفاسیر کو جانتے تھے، اور آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب 12ویں تفسیر آپ نے بیان کرنا شروع کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تو اب چونکہ یہ امام ابن جوزی کو معلوم نہیں تھا، اس طرح 12ویں 13ویں 14ویں کرتے کرتے آپ نے اس آیت کریمہ کی 40 تفاسیر کو بیان فرمایا۔ اب ابن جوزی کا عالم یہ تھا کہ ان تفاسیر کو سننے کے بعد وہ بے خود ہو گئے۔ محفل میں آنے سے پہلے جن بزرگ کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ وہ تو فقیر ہیں، تصوف کے جو ہے بارے میں بولتے ہوں گے، لیکن علم تفسیر میں آپ نے علم کا دریا بہا دیا۔ ابن جوزی جو وقت کے امام تھے وہ بے خود ہو کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اپنا عمامہ شریف اتار کر حضور غوث اعظم کے جو ہے قدموں میں ڈال دیتے ہیں کہ کیا سیدی، آپ کے بارے میں جو میرا گمان تھا میں غلط تھا۔ آپ تو بیک وقت علم طریقت کے، علم ظاہر کے، علم حدیث کے، علم تفسیر کے آپ امام ہیں، آپ کے آگے ہم شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرات، حضور غوث اعظم ایک طرف علوم ظاہری کے استاد ہیں، امام ہیں، اور ایک طرف آپ علوم باطنی کے جو ہے آپ سر چشمہ ہیں۔ بیک وقت آپ کی محفل میں علوم ظاہری بھی سکھایا جاتا تھا، علوم باطنی کی طرف بھی کلام ہوتا تھا۔ آج میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوران طالب علم جب آپ بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں گئے، تو اس دوران میں
اپنے ساتھیوں کے درمیان جو ہے ایک بزرگ کے بارے میں چرچا ہوا جو بغداد کے شہر ہی میں کنارے کہیں رہتے تھے. ان بزرگ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بزرگ جو ہے اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور غائب بھی ہو جاتے ہیں, پھر کچھ دیر بعد ظاہر بھی ہو جاتے ہیں. یوں کرامتوں کا چرچا تھا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2-3 ساتھیوں سے کہا یار چلو زیارت کرنے کے لیے چلتے ہیں. ایسی بزرگ ہمارے ہی شہر میں رہتے ہیں اور ہم جو ہے ان کی زیارت سے محروم رہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا چلو چلتے ہیں. راستے میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے. ان میں سے ایک نے کہا, 3 تھے حضور غوث اعظم اور آپ کے 2 ساتھی اور تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو جاؤں گا اور ان بزرگ سے میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب دے ہی نہیں سکتے. تھوڑی اکڑ تھی علم پر, گھمنڈ تھی, غرور تھا. دوسرے نے کہا کہ میں بھی ان سے اس طرح مشکل سوال کروں گا, دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں. ان کا بھی جواب گستاخانہ سوال جو ہے جو ان کی بات تھی یہ بھی گستاخانہ ہی تھا, لیکن پہلے والے سے کم تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں تو کوئی سوال ووال نہیں کروں گا, میں تو ان کی زیارت کروں گا, ان سے فیض اور برکت حاصل کروں گا. دیکھیں بات یہاں سوال کرنا منع نہیں تھا, بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے شریعت میں سوال کرنا پسند کیا گیا ہے. سوال کرنے سے سوال کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے, جواب دینے والے کو فائدہ ہوتا ہے, اور سننے والے جو رہتے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے. سوال کرنا کسی جانکاری کے لیے اچھی نیت کے ساتھ یہ کوئی برا نہیں ہے, لیکن چونکہ ان دونوں کی نیت غلط تھی, ان کا مقصد یہ تھا کہ ان بزرگ کو آزمانا تھا, امتحان لینا تھا, گستاخانہ انداز تھا, اس لیے اس بات کو ناپسند کیا گیا. خیر یہ تینوں حضرات جب وہاں پہنچے تو بزرگ کو بیٹھے ہوئے پایا اور پھر اچانک وہ بزرگ غائب ہو گئے. کچھ دیر بعد وارد ہوئے, اپنی نشست پر وہ دکھائی دیے تو جلال کے آثار تھے ان بزرگ کے چہرے پر, اور غضب بھری نگاہوں سے ان کی طرف جو پہلا کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ بزرگ جواب دے ہی نہیں سکتے, ان کی طرف نگاہ غضبناک ڈال کر کہا کہ او شخص تو یہ سوچتا, دیکھیں ابھی اس نے کچھ کہا نہیں ہے, راستے میں بات ہوئی تھی, لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ مومن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب یہی بات اللہ کے ولیوں کی بات ہو تو ان کے دیکھنے کی, سننے کی اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے کئی درجہ بڑھ جاتا ہے. راستے میں بات ہوئی, ابھی انہوں نے کوئی چرچا نہیں کیا, ان بزرگ کو اللہ کی عطا سے ان کے دل کے خطرات کو جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ سب جان گئے, اور کہا کہ او فلاں تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا, ایسا سوال سخت کرے گا کہ میں اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا. سن تیرا سوال یہ ہے, سوال بھی بتایا کہ تو اپنے دل و دماغ میں جو سوال سوچ کر لایا ہے وہ سوال یہ ہے, اور پھر اس کا بہترین جواب بھی عطا فرمایا. دوسرے کے لیے جس نے کہا تھا کہ میں ایسا سخت سوال کروں گا, دیکھتا ہوں وہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں, ان کی طرف کہا کہ وہ فلاں تو مجھ سے ایسا سخت سوال کرے گا کہ پتہ نہیں میں جواب دے پاؤں گا کہ نہیں, لو تمہارا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے. جواب سوال دونوں دے دیا, اور ان دونوں کے بارے میں کیا فرمایا, پہلے والے کے لیے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا خاتمہ بالخیر نہ ہوگا اور تو بے ایمان ہو کر اس دنیا سے جائے گا. اللہ اکبر. اس بزرگ کی غضبناک لہجے نے اس کو ہلا ڈالا, اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تم پر اتنی حاوی ہو جائے گی کہ تم اپنے علم سے کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے. حضور غوث اعظم کی طرف نگاہ رحمت ڈالی, پیار بھری نظر ڈالی, اپنے پاس بلایا اور ان کا پیشانی میں بوسہ دیا, چوما,
اور کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن بغداد کی مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر تو یہ اعلان کرے گا کہ یہ میرے قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے. میں دیکھ رہا ہوں. اور بہت ساری برکت کی دعائیں دی, وہاں سے چلے آئے. اب دیکھیں ایک بزرگ جو اللہ والے تھے, اللہ کی عطا سے کشف اور کرامت کے مالک تھے, انہوں نے جیسا جیسا کہا. پھر یہ تینوں حضرات تو مدرسے میں چلے آئے, تعلیم مکمل کی. اب ان کی بتائی ہوئی باتوں کی جو پیشنگ گوئی انہوں نے کی تھی وہ کیسے صادق آتی ہے کہ یہ پڑھ کر فارغ ہوئی. جس کے بارے میں کہا تھا کہ تو ایمان پر خاتمہ تمہارا نہ ہوگا, تو دنیا سے بے ایمان ہو کر مرے گا. ان کا اتفاق ایسے ہوا کہ یہ اپنے دور کے بہت بڑے مناظر, بحث کرنے والا اور مناظرہ کرنے والا شخص مشہور ہو گیا. اور اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ اس سے بحث کرنے میں بڑے بڑے علماء گھبراتے تھے. اتنا بڑا عالم بن گیا. حضرات اب جب علم آتی ہے تو غرور اور گھمنڈ بھی آ جاتی ہے, اور اس کو اتنا گھمنڈ ہو گیا کہ یہ چیلنج کرتا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے دور میں ایسا مجھ سے مقابلہ کرنے والا. اتفاق سے کچھ دور علاقے میں عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا, ان کے یہاں کچھ اس طرح کے مسئلوں مسائل آئے, اور مسلمانوں کے سلسلے میں انہوں نے ایک چیلنج کر دیا کہ کوئی مسلمانوں کا ایسا کوئی ہے جو ہمارے دیار میں آئے اور ہمارے جو پادری ہے, ہمارے جو عالم ہیں, ان سے بحث کرے, مناظرہ کرے. اب ان کو بھیجا گیا وہاں, چونکہ مناظر تھے. ان کو جب بھیجا گیا, وہاں جانے کے بعد چند ہی لمحوں میں اس عیسائی پادری کو, عیسائی عالم کو لاجواب کر دیا. پورے محفل میں داد و تحسین اس کو نوازے جانے لگے, واہ واہی ہونے لگی. اب یہ پھولا نہ سمائے, بادشاہ نے انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم مسلمانوں کے ہمارے یہاں مہمان بن کر کچھ دن رہیں. اور پھر مہمان خانے میں جو ہے خوب خاطر تواضع ہونے لگے. اس دوران جو ہے بادشاہ کی بیٹی پر اس کی غلط نگاہ پڑتی ہے, اور حضرات پھر اسے دل دے بیٹھتا ہے. اب شادی کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے شرط رکھا کہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہوتا, جب تک آپ اپنا ایمان, اپنا اسلام نہ چھوڑیں گے تب تک آپ میری بیٹی سے شادی نہیں کر سکیں گے. تو پھر کیا ہوا, اس بزرگ کی بتائی ہوئی پیشن گوئی یہاں صادق آتی ہے. نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ کی. اس شخص نے, اس جو اپنے دور کا بہت بڑا مناظر تھا, اس نے جو ہے اس لڑکی کی محبت میں اس سے شادی کرنے کے لیے اپنا ایمان, اپنا اسلام چھوڑ دیتا ہے, نصرانیت کو قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس دوران پھر کیا ہوتا ہے, کچھ دن وہاں رہتا ہے اس بادشاہ کے یہاں مہمان بن کر کہ جو ہے ہم پختہ کرانا چاہتے ہیں آپ کو نصرانیت میں, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اس دوران میں حضرات پھر جو ہے اسے بیماری لگ جاتی ہے. بیماری اتنی خطرناک تھی کہ اس کے پاس جانے سے لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی تھی, ایک تعفن, ایک بدبو سا اس کے جسم سے آتی تھی. اور پھر بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو تو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اب یہاں ہمارے محل میں رہنا آپ کا دشوار ہے, لہٰذا اس کو شہر سے باہر اس کو پھینکوا دیا جاتا ہے. اور حضرات اسی نصرانیت کے عالم میں, اسی بیماری اور تعفن کے عالم میں اس کی جو ہے موت ہو جاتی ہے, اور کتے, بلی اور جانور جو ہے اس کی لاش کو نوچ کر کھا جاتے ہیں. کتنی عبرتناک موت ہوئی. ان بزرگ نے جو کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری موت ایمان پر نہ ہوگی, یہاں صادق آتی ہے. اچھا, دوسرے کے بارے میں جو کہا تھا کہ دنیا تیری کانوں تک آ گئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تم پر حاوی ہو جائے گی, تم اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھا پاؤ گے. اور ان کے لیے ایسا ہی ہوا. یہ پڑھ لکھ کر جب فارغ ہوئے تو خلیفہ کے یہاں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا, اور خلیفہ نے کوئی قاضی بنا دیا یا کچھ عہدہ دے دیا ان کو, اور وہ اس عہدے کو پا کر جائز ناجائز طریقے سے دولت بٹورنا شروع کر دی. کچھ ہی دنوں میں یہ بہت بڑے مالدار اور رئیس ہو گئے. اور جب مال اور دولت کی ہوس ہو جائے, اس کی محبت دل میں بیٹھ جائے, تو پھر آدمی کو جو ہے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں ان بزرگ کی کوئی ایسی بد دعا تو نہ تھی کہ جو ان کا ایمان برباد ہو جائے,
لیکن ان سے کہا تھا کہ تم اپنے حاصل کیے ہوئے علم سے کما حق فائدہ نہ اٹھا پاؤ گے، اور یہی ہوا حضرات۔ پھر وہ دولت اور ثروت اور عہدہ کی لالچ میں، اس کی محبت میں یہ سارا کچھ علم وغیرہ سب بھول بھال گئے، اور پھر ان کی زندگی رئیسانہ انداز میں گزرا۔ یعنی جو محنت کیا تھا انہوں نے علم دین حاصل کرنے میں، اس سے کما حق انہوں نے فائدہ نہ اٹھا پایا۔ اور حضور غوث اعظم کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ ان بزرگ نے جو کہا تھا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر تم کہو گے کہ جو ہے میرے یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پہ ہے، یہ بات کتنی مشہور ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم پڑھ پڑھا کر مجاہدات سے فارغ ہو کر ایک وقت ایسا آیا عالم وجد میں آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ یہ میرے قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اور حضرات اس وقت جتنے بھی اولیاء کرام نہ صرف بغداد میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کی اس بات کو ان تک پہنچایا روحانی کنیکشن کے ذریعے سے، اور پھر سبوں نے اپنے سر تسلیم خم کر دیے۔ اور خواجہ غریب نواز کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا سیدی آپ کے قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہماری سر اور آنکھوں پر ہے۔ وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے جو ہے اس بات کو تسلیم کیا اور آپ کو اپنا سردار تسلیم کیا۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہم بھی آج یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نورانی محفل میں ہم آئے ہیں تو کچھ سیکھ کر جائیں۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ کے گھرانے کی ریت و رواج تھی، جو ہے عالموں کی بزرگوں کی ادب کرنا آپ کو وراثت سے ملی تھی، وہ سکھایا گیا تھا۔ آج ہم بھی کس حد تک ہم ادب کرتے ہیں؟ ادب کا تعلق آپ اگر عالم کی ادب علم کی وجہ سے کرتے ہیں، مسجد کی ادب خدا کے گھر کی وجہ سے کرتے ہیں، والدین کے ادب اپنے بڑے اور بزرگ ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دور حاضر میں اس کا رونا بھی ہے کہ آج ہمارے اندر وہ ادب کا مقام نہ رہا جو شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، مساجد ہے، قرآن ہے۔ ہم دیکھیں بات کہ قرآن پاک ختموں میں ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت جلی ہوئی بات، دل جلا ہوا میں بات کہہ رہا ہوں، آپ اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ختموں میں پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، اور ہوتے ہیں وہ کرسیوں پر، اور وہیں پہ جیسے یہاں کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، پاس ہی میں کوئی نیچے بیٹھ کر قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے لوگ قرآن لے کر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی والے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتائیں کیا یہ ادب ہے؟ یہ ادب تو نہیں ہے۔ یعنی ہم اوپر کرسی پر ہو اور قرآن نیچے ہو، یہ ادب نہیں، اللہ کے کلام کی بڑی توہین ہے۔ اور حضرات میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پھر وہ کرسی والے گیا، ایسا کچھ انتظام کیا جائے کہ ایسی مطلب ترکیب بنائی جائے کہ جو کرسی پر بیٹھنے والے حضرات ہیں، یا تو پھر باہر کوئی انتظام ہو، یا پھر کوئی ایسا انتظام ہو کہ وہ قرآن براہ راست ان کے نیچے نہ آتا ہو۔ یہ بیٹھنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، بٹھانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہی ادب حضرت بشر کو، شرابی بشر کو بشر حافی بنا دیا۔ انہوں نے بسم اللہ شریف کا ادب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اور حضرات اس ادا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شراب سے پاک و صاف کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اسی لیے ان کو بشر حافی، حافی کے معنی ہوتا ہے ننگے پیر والا۔ اللہ کے تعظیم اور ادب کی لحاظ سے آپ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جس راستے سے آپ گزرتے تھے وہاں کے جانوروں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ وہاں پر گلیز اور ناپاکی نہیں کرتے تھے، کیونکہ بشر حافی ان گلیوں سے گزرتے ہیں۔ دیکھیں تو شرابی بشر جو ہے، بشر حافی اللہ کے ولی بن گئے ادب کی وجہ سے۔ آج ہمارا کیا علامت ہے؟ گھروں میں اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے گا کہ قرآن شریف جہاں جہاں رکھی ہوئے ہے، جن الماریوں میں کہیں اوپر سے دوسری کتابیں رکھ دی، کہیں کچھ رکھ دیا، بے ترتیبی کے ساتھ قرآن شریف رکھا ہوتا ہے۔ اور تو اور ہمارے یہاں جو پوسٹرز چھپتے ہیں، اور چاہے دینی جلسوں کے یا کسی بات کے، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بسم اللہ شریف لکھا ہوتا ہے، کہیں کہیں قرآن کے حوالے بھی لکھے ہوتے ہیں، کہیں احادیث بھی لکھے ہوتے ہیں۔ پوسٹر کی تاریخ گزر گئی، اس کا پروگرام ختم ہو گیا، اس کو نوچا جاتا ہے،
ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے. مسلمانوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے ادب کا وہ جو مقام جو ہمیں سکھایا گیا ہے ہمارا خاصہ تھا آج نہیں رہا. آخری بات میں یہ کہہ کے چلا جاؤں گا کہ تابوت سکینہ کو آپ پڑھیے, دوسرے پارے میں لاسٹ میں جو ہے طالوت اور جالوت کا واقعہ پڑھیے آپ. اس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے, وہ تابوت جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات تھے, اور اس کو جو ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے امامہ شریف, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی کچھ تبرکات تھے. اس تابوت سکینہ میں یہ تبرکات کی برکت سے حضرات بنی اسرائیل کو بڑے بڑے فتوحات نصیب ہوئے غیروں پر. جب یہ کسی جنگ میں جاتے تھے اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے, ان کی دعا قبول ہوتی تھی. پھر یہ ہے کہ ان پر دوسرے قوموں کا غلبہ ہوا. تابوت سکینہ یہ قوم جالوت لے کر چلے گئے, اور یہ قوم جالوت جو ہے غیر قوم تھی, اس تابوت کا یہ کیا ادب کر سکتے تھے حضرات. پھر انہوں نے نعوذ باللہ اس کو گندگی میں ناپاکی میں ڈال دیا, اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر جو ہے یہ تابوت سکینہ قوم مسلم کو, یعنی طالوت جو ہے اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے قوم کو جو ہے یہ سپرد ہوا, اور اس تابوت کی برکت سے جو ہے اس جری اور اس قوی قوم پر جو ہے فتح یابی نصیب ہوئی. پتہ یہ چلا کہ ایک قوم اس تابوت میں کیا تھا, انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے. ایک قوم جب تعظیم و توقیر کرتی ہے تو فتح پاتی ہے, دوسرا قوم جب اس تابوت کو پاتی ہے تو اس کی عزت نہیں کرتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تابوت ایسے قوم کے پاس جو ہے بھجوا دیتا ہے کسی بہانے سے جو اس قوم اس تابوت کی عزت کرنے والے تھے, اور اس کی عزت کی برکت سے قوم جالوت پر فتح یابی نصیب ہوتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. حضور غوث اعظم کی اس مناری محفل میں ہم ادب سیکھ کر جائیں, اپنے بڑوں کی تعظیم اور عزت کریں, علماء کی عزت کریں, مشائخ اعظام کی عزت کریں. جو ان کا مرتبہ جو مقام ہے وہ مرتبہ و مقام کے حیثیت سے ہم جو ہے عزت و توقیر کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور ملے گی. دیرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا بلا شبہ عبادات میں شامل ہے. ان کی زندگی, ان کی قربانیاں بیان کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ نوجوان ان سے متاثر ہو. جناب سلیم دنائی صاحب نے امام غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور کا بہت ہی سلیقے سے ذکر کیا جس دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں علم حاصل کی, آپ کے ساتھ کون تھے, ملاحظہ کیجئے یہ تحقیقی مقالہ. Alors l'année 484, Imam Ghazali rentre dans l'université Nizamiya dans Bagdad pour commencer à enseigner aux enfants là-bas din al-Islam. Alors Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an sur la vie finie d'apprendre din et enseigner din. Sur la vie, l'une des plus, c'est que nous finissons apprendre qui est assise de Kranka et très mourir de Kranka sans qu'il prenne compte la connaissance islamique. Cheikh Abdul Qadir Jilani, lui-même, Litchi, rentre dans l'université Nizamiya. Dans l'année qu'il peut rentrer dans l'université Nizamiya, ça même l'année, Imam Ghazali peut terminer son Tadris, qui veut dire qu'il peut quitter l'université Nizamiya, il peut retourner dans son endroit en tous. Dans cette année qu'Imam Ghazali peut quitter l'université, peut retourner sur la case, ça même l'année-là, Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu ta'ala an, il peut rentrer comme élève dans sa université là pour apprendre din. Il reste plusieurs années dans sa université là comme élève, jusqu'à lui-même il finit sorti comme alim din.
Lui-même, il finit sorti comme alim din. Et quand il sorti comme alim din dans l'université Nizamiya, il n'a pas fini retourne sur la case encore. Qui veut dire que Cheikh Abdul Qadir Jilani, une fois il quitte sur la case à l'âge de 14 ans pour faire son cours alim din, pour en prendre din, depuis qu'il quitte sur la case, il n'a pas retourne sur la case encore jamais. Il continue à en prendre dans Jamia Nizamiya. Après qu'il ait fini en prendre, lui-même, il vient professeur dans sa université là. Lui-même, il vient professeur dans sa université là. Il commence à donner des leçons à un grand ulama. Quand nous disons Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an, lui-même, il vient produire un grand savant qui représente colonne de madhab Hanbali. Parmi nous gagne Allama Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali, élève Cheikh Abdul Qadir Jilani. Parmi nous gagne Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hanbali, élève Cheikh Abdul Qadir Jilani. Ces élèves-là représentent l'autorité dans Madhab Hanbali. Imaginez-vous quel niveau d'élèves Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an tiena, et s'il tient un élève à ce niveau-là, mazin ou professeur là, Cheikh Abdul Qadir Jilani, quel niveau de connaissance il tient à lui-même. Cheikh Ibn Qudama al-Maqdisi, un parmi les élèves de Cheikh Abdul Qadir Jilani, il était conseiller pour Salahuddin Ayyubi. Dans sa même époque, pour dire où là. Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu ta'ala, il peut rentrer dans Darum Nizamiya, il peut terminer sur l'étude, il peut venir professeur là-bas. L'autre côté, Imam Ghazali peut quitter Darum Nizamiya, peut retourner dans son endroit, et Imam Ghazali, il finit son wafat l'année 505 Hijri. Cheikh Abdul Qadir Jilani peut continuer à enseigner. Et quelques années après, Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu ta'ala, lui aussi, il finit son wafat. Soban élèves qui finissent en prendre avec lui de Bagdad, dans l'université Nizamiya, Soban élèves-là finissent prendre part dans la guerre sous commandement de Salahuddin Ayyubi. C'est à l'époque que Cheikh Abdul Qadir Jilani et Imam Ghazali sont de Bagdad. C'est à l'époque-là, Man Nasara, qui finit race Jérusalem avec musulmans. Depuis que les musulmans ont conquis Jérusalem dans l'année 16 Hijri, sous commandement de Hazrat Omar bin Khattab, radiallahu ta'ala, quelques 300-400 années après, Banna fini reprend Jérusalem. Salahuddin Ayyubi, l'in prépare une armée pour aller reconquérir Jérusalem. L'État rentre dans Jérusalem pour conquérir Jérusalem. C'est à l'époque-là, son conseiller principal, vous connaissez tout le leader qui est là, et il y a un conseiller qui est bien éduqué et qui a un bon niveau de connaissance islamique. Salahuddin Ayyubi, son conseiller principal, c'était l'élève Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala, qui s'appelle Cheikh Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali. L'île fin conseil Salahuddin Ayyubi comment bien attaquer pour conquérir Jérusalem, et dans cette année-là, Jérusalem fin revient pour musulmans encore. Salomé qui Salahuddin Ayyubi fin prend pour aller conquérir Jérusalem, 3 quarts là-dedans, qui élèves Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala. 3 quarts qui élèves Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala. Alors Cheikh Abdul Qadir Jilani, il a plusieurs élèves. Parmi ces élèves encore, il y a Shihabuddin as-Sohrawardi. Alors, parmi un grand savant qui finit là, nous disons ces élèves, c'est même Ibn Qudama al-Maqdisi, qui représente une colonne de Madhab Hanbali, lui-même il finit écrire plusieurs livres, et un parmi ces livres qui finit là, le fiqh Hanbali, c'est Al-Mughni, environ 15 volumes. Alors, après quelques années après, il y a un savant encore qui finit là, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, parmi ces livres qu'il finit écrire, finit là Al-Istiqama. Ibn Taymiyyah,
parmi ce livre qu'il finit d'écrire, il y a Al-Istiqama. Ibn Taymiyyah, dans ce livre-là, il est prend non ban savant. Il était dit concernant Bishr al-Hafi, il dit قال البشر الحافي. Al-Sulaymi, il dit قال السليمي. Chaque savant, ce nom, quand il prend par son propre nom. قال un tel fin dire. Mais quand il prend Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala an, son nom, il fin donner ce titre qu'ils ont tout connaît à cette époque-là, qui était Cheikh Abdul Qadir Jilani, alors il dit, qui sont au stade. Cheikh Ali bin Idris, ce cheikh, annahu sa'ala, qui lit fin pose question, ce cheikh, qui veut dire Cheikh Abdul Qadir Jilani, Ibn Taymiyyah écrit, annahu sa'ala, قطب العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي. Cheikh Abdul Qadir Jilani, il n'a fin connu par Al-Jilani, il n'a fin connu par Al-Kilani, par Kaf, il n'a fin connu par Al-Jili. Alors, Ibn Taymiyyah, l'état il prend Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala, son nom, il fin prend lui par Qutubul Arifin, qui veut dire, dans nos langues, nous dit chef de ban awliya Allah. Par ce titre-là, Ibn Taymiyyah fin appelle Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala. Plus devant, il écrit, il dit, وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي. Lui peut raconter, السهروردي peut expliquer. Ibn Taymiyyah écrit, il dit ça c'est un tariqa. Deuxième tariq, il raconte depuis son propre professeur, Cheikh Izzuddin Abdullah bin Ahmad bin Omar al-Farouthi. Lui aussi peut écrire. Sohrewardi aussi écrire. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, son professeur aussi, il dit les mêmes affaires. Ibn Taymiyyah peut raconter. Et il dit, ce qui peut dire là, aussi Ibn Qudama al-Maqdisi finit écrire ça avec Solamé dans son livre. Qu'il finit écrire sur la main de ce livre, il dit قال السهروردي. Imam Sohrewardi, il peut dire كنت قد عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام وأنا متردد. Sohrewardi dit moi je pense pour apprendre ilm kalam. Mais seulement moi je peux hésiter, moi j'ai une hésitation pour apprendre ça ilm kalam. هل أقرأ الإرشاد؟ Est-ce qu'il me lit le livre Al-Irshad par Imam al-Haramain al-Juwayni ou soit me lit le livre Nihayatul Iqdam par Shahristani? Quel livre vous servez pour moi apprendre ilm al-kalam? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec son mamou que Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala. Il part au cause avec Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala. L'in assise à côté lui, il dit وكان يصلي بجانب الشيخ عبد القادر. Il fait un namaz à côté Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala, dans ce lequel il peut penser, il peut poser question Cheikh Abdul Qadir Jilani, qui livre lui poussé à vie pour ilm kalam. Alors le Cheikh Abdul Qadir Jilani, il finit faire son namaz. فالتفت الشيخ عبد القادر جيلاني وقال لي كشيخ عبد القادر جيلاني لنفني في سوناماز لنتون في سهروردي الجيالي كليجيا ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر علم كلام pas pousser victoire de قبر علم كلام pas pousser victoire de قبر فرجعت عن ذلك سهروردي جيا Cheikh Abdul Qadir Jilani fin dit à moi qu'il me calame pas pousser vivement de qabar, alors Moufin arrête en prendre ce sujet-là. فأخبر أن الشيخ alors Ibn Taymiyyah écrit à l'Idia alors ça lui informe nous que Cheikh Abdul Qadir Jilani كشفه بما كان في قلبه. Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala li fin découvert qui est dans le cœur à Sohrewardi sans que Sohrewardi dit qui lui pourra en prendre. Et ça lui montrer
une karamat de Cheikh Abdul Qadir Jilani. Sans qui Sohrewardi Djali, qui me pourra le servir comme livre, est-ce que ce sujet-là est correct pour moi en prendre ou soit non? Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala an, l'infini connaît qui est nada sur le cœur. Avant de poser les questions, Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala an, l'infini donne sa réponse qui va bien en prendre ilm kalam. Alors, dans ce livre-là, Ibn Taymiyyah, il finit écrire ça dans Al-Istiqama, comme ça, Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala, toute longue sur la vie, il finit assise dans Madrasa et il finit ayant plus que 10 000 étudiants qui finissent apprendre din et finissent à Ali Medine avec lui. C'est ça, réalité de Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala, et c'est ça, la vision de Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala, qui lui prépare maximum élèves, lui prépare maximum à Ali Medine et lui donne ça dans Khidmat Din à la communauté musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul ce que nous finissons prendre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سبحان اللہ اعظم نظر کرم خدا را. میری خالی جھولی بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. در در کی ٹھوکروں سے بیزار ہو چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے بیزار ہو چکے ہیں. اپنے ہی در پہ رکھیو منگتوں کا ہو گزارا. سرکار نظر کرم خدا را. پیارے نبی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، خواجہ پیا کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرے غوث بنے ہیں دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. السلام علیکم. ناظرین، اس وقت آپ تریولی کی مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منعقدہ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. محفل کے ایک اور مہمان قاری منصور لالا صاحب نے موجودہ دور میں مسجد اور مدرسے کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز باتیں بتائیں. nous réfléchir, nous méditer la vie Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. Des personnalités. Un, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et deuxième, Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. Quand nous réfléchissons à l'eau là,
nous pouvons trouver un point important pour nous et nous avons une leçon importante pour nous retenir. On peut trouver que Nabi Karim fait hijrat à Madina Munawwara, il n'y a pas qu'il fait hijrat comme ça. C'est une préparation pour sa hijrat là. Préparation là, c'était quoi? Comment? Un petit groupe musulman, un petit groupe de gens qui ont Nabi Karim de Makkah. À l'époque là, Makkah encore sous contrôle de Quraysh. L'état ce petit groupe de gens là, ils amènent iman de retourner dans d'autres endroits. Nabi Karim il choisit un sahabi, Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhu. Les dit Mus'ab, al avec Banla, reste avec Banla dans d'autres endroits et enseigne Banla din et transmet le message à les autres gens dans cet endroit là-bas. Ce résultat qui s'est amené, l'année ensuite, l'autre groupe de gens qui est intéressé pour rentrer dans l'islam. Allah sur Rasoul a une banla de Makkah et Makkah encore sous contrôle Quraysh. L'état banla peut retourner dans d'autres endroits, Nabi Karim dit à Mus'ab bin Umayr, il a dit reste là-bas et continue son travail qui t'ont fait là. Et ce résultat arrive à un moment donné, l'état Nabi Karim et les musulmans peuvent souffrir de Makkah, ce petit groupe musulman qui est formé en dehors de Makkah. Banla dit à Ya Rasulallah, viens côté nous, depuis côté nous faire ce travail-là. Et là, Nabi Karim, il gagne l'autre pour faire hijrat pour venir Madina. Et là, les musulmans, il gagne l'autre pour faire hijrat pour venir Madina. Et quand Nabi Karim, il arrive à Madina, Allah sur Rasoul, il organise une société islamique dans Madina Munawwara. Ça, de nous, une leçon qui est un travail important qui vient faire le terrain. Il y a un travail important à faire le terrain en termes de formation, en termes d'éducation, en termes de problèmes sociaux. Tarbiyat. Il y a un travail important à faire le terrain. Quand Nabi Karim arrive à Madina, dans son organisation, priorité c'était construction d'un masjid. Masjid inarrangé. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, chaque travail qui tient là pour faire, l'in confier responsabilité là à du monde qui a la hauteur pour ça. Celui qui l'in trouvé mieux placé pour donner adhan, Nabi Karim fait bin muazzin, Hazrat Bilal bin premier muazzin. Parce qu'il était mieux placé pour faire travail là. Et alhamdulillah, lié avec sa nom là, Hazrat Bilal, sa masjid là porte le nom Bilal, masjid de Bilal. Nabi Karim, quand il trouve un quelqu'un mieux placé pour enseigner Banjumon, Nabi Karim, il donne une responsabilité à l'enseigne islam comme professeur dans un autre endroit. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans Madina Munawwara, ce qu'il fait, il responsabilise chaque musulman qui peut rester dans Madina. Nabi Karim, il responsabilise chaque musulman dans Madina Munawwara. Un musulman en tant qu'un individu musulman dans une société qui sont responsabilité. Une madame en tant qu'une maman qui se devoir son responsabilité. En tant qu'une épouse qui sont responsabilité, qui sont devoir. En tant qu'une petite fille qui sont responsabilité, qui sont devoir. En tant qu'une sœur, une grande sœur qui sont responsabilité, qui sont devoir. Nabi Karim, il responsabilise chaque monde. Et finalement, Nabi Karim, il fait comprendre responsabilité une maman, un papa. Nabi Karim dit tous les enfants qui naissent, ils n'ont le fitra. C'est son maman, papa qui fait bin Yahudi. C'est son maman, papa qui fait bin Nasrani, qui fait bin Majusi. Pour faire nous comprendre responsabilité en maman et papa. Et si maman, papa, une faute, si maman, papa, pas la responsabilité, les enfants là, bin délinquants.
Ou gagne toupé pour dire moi comme ça, non, société là qui est pas bon, masjid là qui est pas bon, darulum là pas bon, madrasa là pas bon, institution là pas bon. Quand ou comme maman, comme papa, ou pas n'assume ou responsabilité vis-à-vis des enfants là une mine délinquant. Ou comme maman, comme papa, ou pas assumer. Pas assumer. Vous gagnez tout pour dire madrasa là pas bon, livre là pas bon, livre là bon, masjid là bon, madrasa bon, ou maman, papa, ou pas assumer, accepter ou tout. Ensuite, vous lisez, pour terminer avec ça, vous lisez 23e surah dans le Coran. 23e surah dans le Coran. Ayat numéro 51. Allah peut adresse à ban Rasoul. Allah peut adresse à ban Rasoul. Allah dit ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibat. Oh ban messager, oh ban Rasoul, mange depuis ban quelque chose propre. D'une cause manger, mange nourriture halal, propre. Après tout de suite, Allah dit wa amalu saliha. Là, tu faire bon amal. Man ulama dit, ça indique qui c'est qui nous manger, lui fait l'effet, le nous caractère, le nous akhlaq, le nous ibadat. Si un jamon lui consomme halal, par barkat halal, Allah donne tawfiq et ibadat. Mais si jamon là, il peut consommer haram, il peut triche par ici, il peut triche par là, il peut coquin ici, il peut embêter ça là. Il peut manger lui-même et il peut donner aux enfants manger haram. Ou peut attendre les enfants là, comment dire, pour venir à l'Imédine là, ou peut attendre ça, les enfants là pour venir délinquants. Parce que ça nourriture qui nous amène dans nous la case là, nous pas nous avec ça. Deuxième, Allah peut raconter nous Nuh alayhi salam dans le Coran. Et Nuh alayhi salam, ce garçon fin désobéir. L'état adab peut descendre, Nuh alayhi salam fait dua avec Allah, dit oh Allah, mon garçon ça, sauve-lui. Allah dit non, fais attention, innahu laysa min ahlik. Il n'a pas avec toi salita, et pas de toi jamaat ça. Qui fait? Innahu amalun ghayru salih. So amal n'a pas bon. So amal n'a pas bon. Qui fait amal pas bon? Pourtant les garçons un nabi. Ben ulama dit parce que garçon là, so fréquentation pas si bon. Garçon là, so fréquentation pas si bon. Dans fréquentation so akhlaq, so amal ingate. Ou une institution là pas bon. Non. Alors nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos jeunes, nos enfants. C'est vraiment choquant. L'état où t'en dis les enfants 7 ans, mot overdose. Mot overdose. Ban jeune 21 ans, mot overdose. 29 ans, mot overdose. Sa société là, quand il est arrivé, me dit à chaque responsable masjid, chaque membre comité de tenir une responsabilité pour travailler le terrain et à travers masjid madrasa faire terbiyat nos ban jeunes, nos ban enfants et laisser l'accès pour tout ban jomon d'abasti là pour qu'ils soient capables de profiter avec masjid. C'est masjid qui est capable d'amener vraiment une solution à ce problème là à condition que masjid fonctionne comme un bizarre, à condition que l'imam là fait ce travail convenablement, à condition qu'il y ait un membre comité de responsabilité comme un bizarre, à condition qu'au lieu qu'il nous dépasse nous là à gauche, à droite, si nous investissons dans madrasa pour amener une meilleure qualité d'éducation, une meilleure qualité de formation pour nos enfants et à une condition qui est pareille comme nous, les hommes, nous donnons nos présences dans les majlis pour en prendre digne comme ça aime ça l'éducation là. Bizarre arrive jusqu'à nos petites filles, nos mamans, nos sœurs, alors là, ça capable d'amener un changement. Allah Rabbul Alamin donne tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر یا نبی سلام علیکہ یا رسول قیلے کی مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منعقدہ یہ عرس مبارک صلاۃ و سلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک اور کو اجازت. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہی سب سے حسین ہے، آپ ہی نور مبین ہے، تاجدار مرسلی ہے، آپ ہی دل میں مکین ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ. آپ سلطان مدینہ، محبتی وحی و سکینہ، نور سے معمور سینہ، مشکل سے بہتے پسینہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کی تاج والی، دو جہاں کی لاج والی، عرش کی معراج والی، آسیوں کی لاج والی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الفاتح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوب على الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلوب على الإسلام. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأنا من القرآن إلى روح المرحوم والمغفور مولانا شميم أزهري. اللهم نور مرقده في الجنة. ربنا تقبل دعاء. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله 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 مولاي صل